السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اب چونکہ ہم سورہ احزاب کے 5 رکوع پڑھ چکے تھے اور اس میں جو اب تک ہم مضامین پڑھ چکے ہیں وہ ہے حضرت زید ابن حارثہ، حضرت زینب کا معاملہ، طلاق کا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہو جانا۔ اسی طریقے سے وہ غزوہ احزاب جس میں منافقوں کا بھی اصل کردار سامنے آ گیا اور مومنین صادق الایمان مومنوں کا بھی کردار سامنے آ گیا۔ لیکن اس کے بعد اب جو معاملہ آ رہا ہے، چونکہ ابھی بات چل رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی رسالت تو قائم دائم ہے، بالکل قائم دائم ہے۔ وخاتم النبیین، ہاں نبوت ان پر ختم ہو چکی ہے۔ اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن میں نے کل کی نشست میں دے دی تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس کے آگے اب جو مضامین چل رہے ہیں، کیونکہ اب یہ بات چلے گی 6 رکوع سے لے کے 9 رکوع آخر تک، تو لگ بھگ 1 گھنٹے کا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تفسیر ہو جانی چاہیے اس پر، 4 رکوعوں پر مشتمل۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بالخصوص ازواج مطہرات کو جو بیسک ہدایات ہیں وہ پہنچائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان رکوعوں کے ذریعے۔ اور ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ ہیں تمام مومنین مرد عورتوں کے لیے، لیکن بالخصوص عورتوں کے لیے جو نسوانی معاملات ہیں ان کے لیے اسوہ ہیں ایک طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات۔ اس لیے ان کے گھر سے پہلے اصلاحی عمل شروع ہوا ہے، کیونکہ عربوں میں کافی دور جاہلیت میں کافی غلط ریت اور رسمیں قائم ہو گئی تھیں، تو ان کا خاتمہ ہو رہا ہے گویا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم سے، کہ گھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ازواج کے گھروں سے یہ معاملات شروع ہو گئے کہ اب جو ہے دین اسلام کی برکتیں ہر گھر میں نازل ہوں گی۔ اسی کے ضمن میں اب میں آگے چل رہا ہوں اور بسم اللہ کرنے چل رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان تم اللہ کا ذکر کیا کرو کثیرا، بہت خوب کثرت سے اس کو یاد کیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ہم لوگ ذکر نہیں کرتے اللہ کا؟ استغفر اللہ سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں۔ ذکر کثیر سے مراد کیا ہے؟
ذکر کثیر سے مراد دوستوں یہ ہے کہ انسان کسی بھی کام میں ہو ہمہ تن اللہ سے اس کا دل لگا ہوا ہو. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ تو وہی ہے کہ جو کام اور جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھائی ہیں، سنائی ہیں، سکھائی ہیں، وہ مسنون دعائیں ہیں. ان کو کرتا رہے بندہ، ان کو پڑھتا رہے، کام بھی کرتا رہے، دعائیں بھی پڑھتا رہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا ایک معنوی رشتہ بھی قائم رہے گا انسانوں سے. گھر سے نکل رہے ہیں تو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اسی طریقے سے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعائیں، بازار جا رہے ہیں تو دعائیں، بازار سے نکل رہے ہیں تو دعائیں، شیشہ آئینہ دیکھا ہے تو دعائیں، بیت الخلاء جا رہے ہیں تو دعائیں، مسجد جا رہے ہیں تو دعائیں، مسجد سے نکل رہے ہیں تو دعائیں. تو لہٰذا یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ سے ذکراً کثیرا، ہمہ تن اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن لگا رہے، کنیکشن ہو اور اللہ تعالیٰ سے لو لگی رہے. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے ذکر کا؟ وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. سب سے بڑا ذکر تو قرآن مجید ہے، اس کو پڑھا کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ سے معنوی رشتہ بھی قائم رہے گا. خوب کثرت سے ذکراً کثیرا کرتے رہا کرو اللہ کا ذکر. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہا کرو صبح بھی اور شام بھی. یعنی یہی طریقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بنایا. ایک تو قرآن مجید سے قلبی رشتہ قائم ہو جائے اور زبان سے اس کے کلمات ادا ہوتے رہیں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی ہے اللہ، وہی رحیم ذات ہے اللہ کہ وہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے ہیں، عافیت بھیجتے ہیں، عنایت بھیجتے ہیں، شفقت بھیجتے ہیں. اللہ درود سلامتی بھیجتا ہے. یہ وہی الفاظ ہیں جو حضور کے لیے بھی آئے ہیں، آگے چل کے ابھی آگے جائے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور فرشتے مقربین بارگاہ الہی وہ بھی اللہ کے نبی کے لیے درود پڑھتے ہیں. اور یہاں مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اہل ایمان پر بھی اللہ تعالیٰ سلامتی، عنایتیں، اس کی شفقتیں اہل ایمان کے حق میں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن اہل ایمان کے حق میں جن کے اندر واقعتاً ایمان ہے موجود. لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور یہ کیوں آتی ہیں؟ تاکہ حق تعالیٰ تم کو نکالے تاریکیوں سے نور کی طرف. تم اندھیروں میں اپنی زندگی گزار رہے ہو، آیات الہیہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ تم کو ان اندھیروں اور گمراہیوں سے نکال کر اللہ کے صراط مستقیم اور توحید کی اشارہ پر لے کر آ جائیں گے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو مومنین پر بہت مہربان ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا ہوگی کہ جب وہ اللہ سے ملیں گے روز قیامت، وہ دعا ہوگی سلام. سلامن سلاما، آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے یہ الفاظ بھی کہ ہر طرف سلامتی ہی سلامتی کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. یہ جو دنیاوی معاملہ ہوتا ہے اس پر قیاس نہ کریں. سلام وہاں اللہ کی طرف سے جو عنایتیں ملیں گی، وہ جنت الفردوس، وہ سلامتی اور امن اور چین اور سکون کا ایک گھر ہوگا وہاں پر. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس روز وہ اللہ سے ملیں گے اہل ایمان، ان کو ایک دعا ہوگی، سلام ہوگا، وہ ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وأعد لہم اجرا کریما. اور اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ، اٹل وعدہ، سچا وعدہ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جنت الفردوس میں، جو کہ سب سے بڑا اجر ہوگا ان کی طرف، کریم اجر ہوگا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. یہاں دیکھیں آپ لوگوں کو نبی اور رسول کے درمیان جو ایک بنیادی فرق ہے وہ بھی آپ کو اس آیت میں نظر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کہہ رہا ہے کہ اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو رسول بنا کر. کیا مطلب؟ کہ نبی تو محمد مصطفیٰ ہیں ہی، لیکن وہ تو وہیں سے ہی آغاز ہو گیا تھا ان کی نبوت کا. غار حرا میں جب وہ بیٹھے ہوئے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں سے دور نبوت تو شروع ہو گیا، انہی 5 آیات کے ذریعے سے دور نبوت شروع ہو گیا. نبی آپ بن گئے، لیکن اس میں تبلیغ کا کوئی حکم نہیں ہے، انذار تبشیر کا کوئی حکم نہیں ہے. رسالت کا حکم تو آگے چل کے آئے. سورہ مدثر میں جب ہم پڑھیں گے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے نبی آپ کو اب رسالت پر مبنی ہم کر رہے ہیں، رسالت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو اے نبی اب آپ جو ہے
شاہد بن جائیں، گواہ بن جائیں کہ آپ نے اس دین کو آگے پہنچانا ہے۔ یا ایھا النبیو، اے نبی، انا ارسلناک، یہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی بیسیکلی یہاں بات کیا بتائی جا رہی ہے، سمجھنے کی ہے یہ بات تو سمپل سی یہ ہے کہ یہ قاعدہ قانون کیوں بتایا گیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے داعی، بلکہ اگلی چل کے آیت آ جائے گی، اسی میں ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ آپ کو زیادہ اچھے سمجھ آئے گی۔ شاہد تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہی، وہ تو آگے چل کے آ بھی گیا، جو ہم پہلے سے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ حج میں ہم کیا مضامین پڑھ کے آئے تھے؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے لوگوں، اب تمہیں دین آگے پہنچانا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم پوری نوع انسانیت کے لیے گواہ ہو جاؤ کہ یا اللہ، ہم تک جو نبی کے ذریعے سے ایک تیرا کلام آیا تھا، قرآن مجید آیا تھا، رسول نے ہم تک پہنچا دیا تھا، اور اب ہم نے پوری انسانیت کو پہنچا دیا۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کی گمراہی کا وبال ہم لوگوں پر آ جائے، خدا نہ کرے۔ وہ لوگ بھی تو اپیل کر سکتے ہیں نا روز قیامت اللہ کی عدالت میں کہ یا اللہ تعالیٰ، ان بدبختوں کے پاس دین تھا، انہوں نے ہم تک پہنچایا ہی نہیں، یہ تو خزانے کے سانپ بن کے بیٹھے رہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے بھی وادی عرفہ میں بھی، حجۃ الوداع میں، تمام انسانوں سے، تمام صحابیوں سے، مرد عورتوں سے، سب سے گواہی لے لی تھی کہ میں نے پہنچا دیا ہے نا، الا هل بلغت، اور سب نے کہا تھا شاہد ہیں اللہ تعالیٰ، ہم شاہد ہیں نبی، ہم نے آپ کا دین جو ہے پڑھ لیا، آپ سے سمجھ لیا، یہ آپ کے پاس امانت تھی، آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے بطور امانت آپ کو دیا تھا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ساتھ ساتھ آپ جو ہیں بشارت دینے والے ہیں اہل ایمان والوں کو کہ اگر تم سیدھی راہ پر اسی طرح قائم دائم رہو گے، اللہ کے لیے تن من دھن لگاتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ بشارت ہے تم لوگوں کو جنت کی، روح و ریحان و جنت النعیم کی، ونذیرا، اور ڈر سنانے والے بھی ہیں کفار کے حق میں۔ اگر تم اپنی ان کرتوت سے باز نہیں آئے تو آگے دیکھ لو، جہنم جو ہے وہ انتظار میں بیٹھی ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ جو ہے الفاظ آ گئے یہاں پہ، اور آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ غور کریے گا الفاظ، یعنی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ ہی کے حکم سے۔ یعنی ایک تو داعی ہوتا ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لوگ اس کی جگہ جمع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، نیک کام بھی کر رہا ہے، وہ ساری بات صحیح ہے، بالکل۔ لیکن رسول کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس حکم پر معمور ہے، اس ذمہ داری کو اس نے قبول کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے اس میں۔ جیسے عام صحت کے اصول ہیں تو ہر ایک کو تو عمل کرنا چاہیے صحت کے اصولوں پر، لیکن ایک محکمہ بھی آپ نے قائم کر دیا، ایک الگ سی بلڈنگ آپ نے قائم کر دی، جن کو تنخواہ ہی اسی کام کو کرنے کے لیے مل رہی ہے، تو وہ تو معمور ہے نا۔ اسی طرح دفاع وطن ہر شہری کا فرض ہے کہ اپنے ملک، قوم، ملت کی حفاظت کرے، فرض ہے اس کا، لیکن اس کے لیے آپ نے ایک فوج تیار کر دیا جو کہ خصوصاً ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہد اسی کام کے لیے لگا ہوا ہے۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح رسول تو معمور ہیں اس کام پر، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اے نبی آپ تو وہ روشن چراغ کی مانند ہیں جو کہ چراغ ہدایت ہے، روشن چراغ۔ یعنی اب جو انسان بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چراغ سے چمٹ جائے، اس دامن سے چمٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی نور ربانی ایک طریقے سے پھونک دے گا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور اسی طریقے سے آپ بشارت دینے والے ہیں اہل ایمان کو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوا ہے، بڑا فضل ہونے والا بھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو فضل کریم عطا فرما دے گا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اے نبی آپ کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے۔ اگر وہ کوئی دباؤ ڈال رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں، کوئی اسکینڈل اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اے نبی آپ ان کی طرف کان تک مت لگائیے۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور جو ان کی طرف سے ایذائیں آ رہی ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، ان کو آپ سہتے رہیے۔ سہنے سے مراد ان کو بھی بیسیکلی دفع دور کریں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے جو اسکینڈل اٹھا رہے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کا حامی اور ناصر سمجھتے رہیے اسی طرح جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ کافروں کی کسی بات پر آپ کو سمجھوتا تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تکالیف پہنچا رہے ہیں، ایذائیں دے رہے ہیں، کوفت آپ کو پہنچا رہے ہیں، تو آپ دفع دور کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کریں، اعتماد بھروسہ اسی کی ذات پہ رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ
کافی ہے آپ کی طرف سے کارساز. اللہ تعالیٰ کارساز ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے وہ مدد آ کے رہے گی. یعنی یہ جو کافر ہیں، منافق ہیں، سازشیں جو چل رہے ہیں، اسکینڈل جو چھال رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تو بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. تو ان کی ایذاؤں کو نظر انداز کریں فی الوقت. یہ جو آپ کو بول رہے ہیں ساحر، شاعر، مجنون، معاذ اللہ، ان ساری چیزوں کو درگزر فرمائے فی الحال. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن. اب اگلی آیت دیکھیں، یہ جو آ رہی ہے، اے اہل ایمان، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، پھر تم ان کو قبل ہاتھ لگانے کے طلاق دے دو. اب یعنی معاملہ ہے، شادی ہوئی ہے، طلاق کے ضمن میں بیسیکلی یہ حکم آ رہا ہے کہ شادی ہونے کے فوراً بعد اگر طلاق ہو جائے، الا یہ کہ قربت ابھی ہوئی نہیں ہے، مہر بھی نہیں دیا ہے، تو کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو. اور اگر مہر مقرر ہو چکا ہے قربت سے پہلے تو آدھا مہر تو تمہیں دینا ہی ہوگا. تو یہاں اس حکم کو ہی تفصیل سے بیان کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اذا نکحتم المؤمنات، جب کہ تم مسلمان عورتوں سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم ان کو مس کر چکے ہو، یعنی ان سے تعلق زر و شوق قائم کر چکے ہو. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ تم ان سے کوئی عدت جو ہے وہ تم اس کو شمار کرنے لگو. تمہارے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان سے اب عدت بھی پوری کراؤ. تمہاری ملاقات جب ہوئی نہیں ہے تو ان سے کوئی اس طریقے کا معاملہ کیوں پورا کرا رہے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر اس کے اندر جو ہے کوئی بچہ ٹھہرے گا. عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سابقہ شوہر سے اس کے بطن میں کوئی اولاد تو نہیں پل رہی. عدت تو اس وجہ سے ہوتی ہے. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، تو ان کو کچھ مال متاع دے دو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے رخصتی، علیحدگی اختیار کر لو. یہ تو معاملہ آ گیا ایک. اب اگلا معاملہ دیکھیے، کیونکہ میں بتا چکا ہوں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں بیسیکلی یہاں نبی کے گھر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا ایھا النبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے تو آپ کے لیے آپ کی یہ بیویاں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں حلال کی ہوئی ہیں. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ، اور وہ عورتیں بھی آپ کے لیے حلال کر دی ہیں جو آپ کی مملوکہ ہیں، باندی ہیں، غلام ہیں، لونڈی ہیں، جو اللہ نے ایک طور پر غنیمت کے طور پر آپ کو عطا کر دی ہیں. غنیمت کے طور پر عطا ہو گئی ہیں. کوئی جنگ آپ جیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ظاہر بات ہے وہ مملوکہ جو ہے ایک طریقے سے حلال ہو گئی، وہ جو باندی ہے وہ ایک طریقے سے حلال ہو گئی. اور حلال میں اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بھی عورت ہے جو ہبہ پر راضی ہو جائے، کہ میں مہر بھی نہیں مانگ رہی ہوں، اس پہ بھی راضی ہو جائے تو بھی ہو سکتا ہے. یہ مملوکہ کون ہے؟ باندیاں، لونڈیاں جو خیر کے لیے رہیں. یہ ماریا قمطہ مصر سے آئی تھی، وہ بھی لونڈی تھیں. تو لونڈیوں کے معاملے میں بھی آپ کا جو ایک حلال کا جو آپشن ہے وہ کھلا ہوا ہے نبی آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے. صرف آپ کے لیے سے مراد یہاں بات میں واضح کر دوں کہ اسٹارٹ ہو رہا ہے گھر سے. یہ آیات قرآن مجید کی نا، سورہ احزاب کا بالخصوص یہ رکوع جو ہے اس کی عربک ٹیکسچر بہت مشکل ہے، تو آپ لوگ کو بھی تھوڑا شاید مشکلوں سے سمجھ آئے، لیکن میں ایک ایک لفظ کو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کھولوں گا انشاءاللہ. تو پہلے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڈریس کر کے بتایا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ بیویاں جن کو آپ نے ان کے مہر دے دی ہیں، وما ملکت یمینک مما افاء اللہ، اور وہ عورتیں بھی جو تمہاری مملوکہ ہیں جو اللہ نے غنیمت کے طور پہ آپ کو دے دی ہیں، سب حلال کر دی ہیں. ایک بات. دوسری بات، وبنات عمک وبنات عماتک، اور وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں جو کہ آپ کے چچا کی بیٹی ہیں، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں جو پھوپھیوں کی بیٹی ہیں. وبنات خالک، اور وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں جو آپ کے ماموؤں کی بیٹی ہیں. وبنات خالاتک، اور وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں جو آپ کی خالاؤں کی بیٹی ہیں. اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت بھی کری ہے. وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا، اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلا عوض اپنے کو پیغمبر کو دے دے. یعنی یہ جو ابھی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ عورت بھی حلال ہو جائے گی جو کہ ایک طریقے سے یوں سمجھیے کہ ہبہ کا جو معاملہ ہوتا ہے، کہ وہ عورت بھی حلال ہو جائے گی جو ہبہ پر راضی ہو جائے کہ میں مہر وغیرہ نہیں مانگ رہی ہوں. یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے. وامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا، جو کہ بلا عوض اپنے آپ کو پیغمبر اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سونپ دے. ان اراد النبی ان یستنکحھا، بشرط یہ کہ پیغمبر اس کو نکاح میں لینا چاہیں.
پیغمبر خود رضامند ہیں اور وہ بھی اپنی طرف سے رضامند ہے، تو بے شک ہو سکتا ہے اس طرح کا، باندیوں کے ساتھ بھی، لونڈیوں کے ساتھ بھی، جو خیر ہو۔ یہ جس طرح بھی میں نے کہا کہ یہ ماریہ قمطہ مصر سے آئی تھی، وہ بھی لونڈی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 لونڈی ہیں، یہ آگے آپ کو نظر آ جائے گا معاملہ، ابھی جب آیات یہ کھلیں گی انشاءاللہ۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے نبی یہ سب آپ کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں اور مومنین کے لیے نہیں، یعنی یہ خصوصی مرحلہ ہے نبی آپ کے لیے ہوا ہے، یہ خالص آپ کو دی گئی ہیں، تمام اہل ایمان سے علیحدہ رکھ کر یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ باقی اہل ایمان کو تو قید تھی 4 بیویوں کی، اس سے زیادہ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ کیوں دی گئی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ ہے پولی گیمی کا، 4 کی قید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے معاملہ۔ یہ پولی گیمی اس لیے تھی کیونکہ وہاں پر نسل بڑھانے کا بھی ایک یوں سمجھیے اشد ضرورت تھی کہ اب مسلمان معاشرہ قائم ہو، اس کی نئی برکتیں ہوں۔ اسی طریقے سے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کڑی کا ایک طریقے سے حصہ ہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے نبی یہ صرف آپ کے لیے مخصوص کی گئی ہیں، اوروں کا یہ معاملہ نہیں ہے، اور اہل ایمان اس میں جو ہے وہ تو ان کو تو اتفاق کرنا ہی ہوگا 4 پر۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اور ہم کو وہ احکام معلوم ہے اے نبی، ہمیں تو یہ علم پہلے سے معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کیے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہے اہل ایمان کا معاملہ۔ ان کو ہم نے 4 کی قید اس لیے دی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کیا قواعد ضوابط ہیں، کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ پولی گیمی کا جو معاملہ ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ عرب کا رواج ایسا تھا کہ کوئی لڑکی کسی قبیلے کے اگر لیڈر سے نکاح کر لے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرض کریں نکاح ہو جائے، تو اس کی حیثیت اب کچھ اور ہو جاتی ہے، اس کا جو رتبہ ہے، معیار ہے، مقام ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو رعایت حضور کو دی گئی ہے 4 شادیوں سے، 4 شادیوں سے زیادہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر دین کی اصل سمجھ، اصل فہم، دین کو پھیلانے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی تو یہی عورتیں بنیں گی نا، اور ظاہر بات ہے ان کے ذریعے سے امت میں جو تعلیم و تربیت نسواں کا جو ایک وسیع انتظام ہوگا اس میں کسی کو کوئی تنگی بھی نہ رہے۔ اسی لیے دیکھیں آگے الفاظ بھی آ گئے، وما ملکت ایمانہم، لونڈیوں کے بارے میں بھی یہی بات ہے، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہ جائے، حرج نہ رہ جائے، کوئی بہانہ کسی کو نہ مل جائے، کوئی تنگی نہ رہ جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے، معاف کرنے والے اور رحمتیں فرمانے والے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، یہاں بھی ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اضافی اجازت موجود تھی، اضافی اجازت کا شرف حاصل تھا کہ وہ جس زوجہ کے ہاں جتنا ٹھہرنا چاہیں ٹھہر سکتے ہیں، کسی کے ہاں کم ٹھہرنا چاہیں ٹھہر سکتے ہیں، یہ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، پہلے سے ہی دی ہوئی ہے۔ حضور کا معمول تھا یہ کہ کامل مساوات جو ہوتی ہیں، ایکویلٹی تمام ازواج میں رکھی ہیں حضور نے، تمام ازواج میں، سب کا نان نفقہ برابر، سب کا ٹائم برابر، سب کے اوقات برابر، برابر باریاں مقرر رکھی ہوئی تھیں، ایک باری فلاں ازواج کے لیے، ایک باری دوسری ازواج کے لیے، ایک باری تیسری زوجہ کے لیے، تمام معاملات حضور نے برابری کے ساتھ کریں رہتی دنیا تک۔ لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا کرتے تھے، دعا کرتے رہتے تھے حضور اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں تھیں، جن میں حساب کتاب ہو سکتا ہے، ان میں تو میں نے یا اللہ برابر تقسیم کر دی ہے، یعنی جن چیز میں دنیاوی حساب کتاب ہو سکتا ہے، گن گن کے نان نفقہ، گن گن کے پورا کا پورا اپنے اوقات کا مرحلہ، لیکن اے اللہ جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے تو اے اللہ تو بھی اس سے حساب کتاب کو دور رکھنا، تو درگزر فرمانا۔ جن پر اختیار ہی نہیں ہے میرا، اور اختیار کس پر نہیں ہوتا؟ دل پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا میرا دلی رجحان جو ہے کسی زوجہ کے بارے میں کچھ اور ہے، کسی زوجہ کے بارے میں کچھ اور ہے، اب اس پر یا اللہ تو گرفت نہیں فرمانا۔ اور یہ تو واقعتاً حضرت عائشہ کی طرف جو ان کو رغبت تھی، محبت تھی، وہ تو ظاہر بات ہے ساری کی ساری دنیا ایک تاریخی گواہ ہے اس پر۔ تو سورہ نساء میں یہ تو معاملہ آ چکا تھا کہ یہ تو تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قلبی رجحان کو بھی تم برابر تقسیم کر لو، یہ تو نہیں ہو سکتا چاہے جتنی کوشش کر لو، لہٰذا اس پر بھی اللہ کی طرف سے باز پرس انشاءاللہ نہیں ہوگی، یہ اصل بات ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، اے نبی آپ جس کو چاہیں، جس زوجہ کو اپنے سے دور رکھیں اور جس زوجہ کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں، یہ تو اب آپ کا قلبی رجحان ہے،
یہ تو آپ کا دل کا معاملہ ہے، اس پر تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جن کو دور رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کریں تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ ایک زوجہ جو ہے وہ پوری کی پوری لٹکی رہے، خدا نہ کرے، اور دوسری جو ہے اس تک آپ کا بہت زیادہ میلان ہو جائے، رجحان زیادہ ہو جائے، یہ بھی نہیں، وہ بھی تو آپ کے انتظار میں ہے۔ وہ نہ صرف اپنے شوہر کے انتظار میں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ کے انتظار میں ہے، یہ بھی تو ہے بات۔ تو ان میں سے پھر کسی کو طلب کریں تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ برابر برابر معاملہ جتنا ہو سکے بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ میانہ روی تو اسلام میں ہے، بالکل ہے، لیکن یہ قید حضور پر نہیں تھی، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ بندش نہیں تھی کہ ایک زوجہ کے یہاں اگر 2 گھنٹے ہو رہے ہیں تو دوسری زوجہ کے یہاں بھی، مطلب کسی کے یہاں قلبی رجحان زیادہ ہے تو قلبی رجحان ایکول وہاں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی چھوٹ ہے، کیونکہ یہ پولیگیمی آپ کو بتا چکا ہوں، حکمت یہی ہے، عرب کا رواج ہی ایسا ہے، وہاں پہ قبیلے کے جو جس طرح لیڈر سے اگر کوئی نکاح کر لے تو حیثیت اور ہو جاتی ہے، پھر عورتوں کے ذریعے، انہی عورتوں کے ذریعے سے تو دین پھیلانا اصل مقصود تھا۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، ان ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، آپ ملاقات کریں گے، آپ جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کریں گے تو اس سے بھی تو وہ استفادہ حاصل کریں گی، آپ کی شخصیت سے بھی، ظاہر بات ہے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ وَلَا يَحْزَنَّ، اور ظاہر بات ہے وہ جو ہے غمگین بھی نہیں ہوں گی پھر، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور جو کچھ آپ ان کو دے دیں گے اس پر سب کی سب راضی رہیں گی بھی، ان میں ذرہ بھر کوئی مطالبات کی خواہش ہوگی ہی نہیں، جو آپ ان کو دے دیں گے برابر برابر رکھیں گے۔ آپ کو تو ہم نے بتا دیا کہ آپ جو ہے ایکویلٹی آپ نے رکھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قسم کی مساوات رکھی ہیں، ایکویلٹی رکھی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ آج تک کوئی انسان، میں نے تو نہیں پڑھا کہ اگر زیادہ شادیوں اور وہ ایک دم برابر ایکویلٹی رکھے، نہیں۔ تو یہاں بھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے فرمایا وَيَرْضَيْنَ، وہ رضامند ہو جائیں گی، بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، جو کچھ بھی آپ ان کو دے دیں گے، بھلے وہ وقت ہو، بھلے وہ نان نفقہ ہو، بھلے وہ قلبی رجحان ہو۔ ازواج مطہرات کی یہ ماشاءاللہ سے یہ عادت ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا چیز ہے چھپی ہوئی، دلوں کی سب باتیں تو اللہ کو معلوم ہے۔ اے نبی، ہم جانتے ہیں آپ کا قلبی رجحان کس زوجہ کی طرف زیادہ ہے، کس زوجہ کی طرف کم ہے، ہمیں تو معلوم ہے، ہمیں تو بالکل آپ کی ہر شہرک سے بھی انسان کی اللہ تعالیٰ قریب ہے، تو دیکھیں اس شہرک سے بھی زیادہ اگر قریب ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو ان کی دلوں تک کی باتیں معلوم ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ یہی کیا اللہ نے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور بردبار ہے، حلیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بردبار ذات ہے، حلیم ذات ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن، اب دیکھیں ایک اور جو ہے ایک لمیٹیشن بتائی جا رہی ہے، لمیٹیشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دیکھیں معاملہ چل رہا ہے یہاں پر کہ نبی اب جو آپ شادیاں کر چکے ہیں اس کے بعد تو فل اسٹاپ ہے، اب آپ نہ مزید شادی کریں گے، نہ کسی اپنی زوجہ کو طلاق دیں گے، کسی کو نہیں۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی، کیونکہ آگے قاعدہ آ جائے گا کہ اگر وہ طلاق یافتہ ہو جائیں زوجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بالفرض، تو ان سے کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتا، یہی آگے چلتے ہوئے آ جائے گا اب اگلے رکوع میں۔ تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے لا یحل لک النساء، ان کے علاوہ اے نبی جو عورتیں ہیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، من بعد، اس کے بعد، یعنی اب تک جتنی شادیاں ہو گئی ہیں بس اب فل اسٹاپ، ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن، اور نہ اے نبی یہ آپ کے لیے شایان شان ہے، درست ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں بدل کر لے آئیں، یہ بھی بات غلط ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ وہ آپ کو بہت حسین جمیل لگتی ہوں، اچھا معلوم ہوتی ہوں، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، مگر جو کہ آپ کی مملوکہ ہیں، باندی ہیں، ان کے بارے میں تو ہے چھوٹ۔ مطلب کیا بات بتائی گئی ہے کہ بھلے اے نبی بن بنائے کم بشری کوئی عورت کا حسن و جمال بھی ہے، تب بھی اے نبی آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید دیکھیں کتنی صاف صاف باتیں بیان کرتا ہے، ایک دم کھول کھول کے ایک ایک بات بتائیے، قرآن مجید شرماتا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طریقے کا کوئی ایک یوں سمجھیے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، حضور کی باقاعدہ ایک طریقے سے سینگ ہے بڑی خوبصورت۔ حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے 2 چیزیں بڑی محبوب ہیں، ایک خوشبو اور ایک کثرت سے نکاح کرنا، یعنی جو فطرت کے تقاضے ہیں اس میں جھجک کیسی، کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور قرآن مجید بھی دیکھیں یہی بات بولتا ہے۔
کہ بھلے آپ کو حسن جمیل لگ رہی ہوں وہ عورتیں، پھر بھی اے نبی اب آپ نکاح نہیں کریں گے، الا ما ملکت یمینک، مگر یہ کہ لونڈیوں کا معاملہ جو مملوکہ ہیں، جس طرح ریحانہ دوسری لونڈی تھی، ماریہ قمتی دوسری لونڈی تھیں، تو دو لونڈیاں ہیں، یعنی جو اگر جنگ سے مل جائے وہ بھی نکاح کا معاملہ اس میں بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جنرل قاعدہ قانون تو یہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت کو پورا جانتا بھی ہے اور اس پر پورا نگران ہے۔ یہاں 6 رکوع ہو گئے، اب 7واں رکوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اب یہاں سے دیکھیں جو بات چل رہی ہے وہ معاشرتی ہدایت دی جا رہی ہیں جو سورہ نور میں آ چکی ہیں 27ویں اور 28ویں آیت میں۔ وہاں کیا آیا تھا کہ اے لوگوں گھروں میں داخل مت ہوا کرو مگر اجازت لے لیا کرو، لیکن یہاں چونکہ یہ ابتدائی حکم ہے، پہلے نازل ہوئی ہے یہ، تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یہ حکم پہلے نبی کے گھر سے داخل ہو رہا ہے، پہلے نبی کے گھر میں کے اعتبار سے یہ آیات اتر رہی ہیں، کیونکہ یہ سن 5 میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ نور کب نازل ہوئی تھی؟ سن 6 میں۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے ذرا غور کریں، اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو خطاب کرنے سے مراد کیا ہے کہ تمام اہل ایمان کا بھی ایک قاعدہ چارٹر ہونا چاہیے، ضوابط ہونے چاہیے، قاعدہ قانون ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوت النبی، تم نبی کے گھروں میں ایسے مت چلے جایا کرو بنا بلائے اور وہاں پہ جو ہے دھما چوکڑی مچا کے بیٹھ جایا کرو، نہیں، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کھانا بن رہا ہے اور آپ جو ہے وہ ایک دم جا کے بیٹھ جائیں، کھانا ابھی تیار ہو رہا ہے اور دنگا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں دیر تک ڈیرا جما کے بیٹھے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کریں گے، لیکن آگے دیکھیں آیت کیا آ رہی ہے، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اس ٹائم جاؤ، اس طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، کھانا پک رہا ہے بیٹھے نہ رہو، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، ہاں اگر کھانے کا تیار ہے اور کھانے کی دعوت بھی دی گئی ہے تو اسی وقت جاؤ، فادخلوا، پھر آرام سے چلے آیا کرو، مسئلے کی بات نہیں، لیکن فاذا طعمتم، جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، پھر جلدی اٹھ کے چلے جایا کرو نبی کے گھر سے، فانتشروا، منتشر ہو جایا کرو، ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں جی لگا کر وہاں بیٹھے مت رہا کرو، کیوں؟ پرائیویسی، سب سے بڑی بات پرائیویسی، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یقیناً تمہارا وہاں دیر تک بیٹھے رہنا، باتیں کرتے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاق گزرتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ان کو ایذا کا باعث بنتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تو کوئی پرائیویسی تھی نا، پرائیویسی بھی تو کوئی شے ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مروت ہے، شرافت ہے کہ وہ کچھ کہتے نہیں تھے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ آگے وہی الفاظ ہیں، النبی فیستحیی منکم، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے نبی تو تمہارا لحاظ رکھتے ہیں کہ یہ انسان بیٹھا ہوا ہے مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مروت ہے، اسی طریقے سے ان کی یہ مطلب شرافت ہے کہ وہ کچھ کہہ نہیں رہے ہیں۔ اس زمانے میں اب ظاہر بات ہے محل تو تھے نہیں، چھوٹے چھوٹے ہی حجرے ہوتے تھے، اب کوئی شخص آ جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں، ازواج تو ہیں نا، اب 2 کمرے بھی نہیں ہیں، ایک ہی کمرہ ہے، تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ازواج ہیں، زوجہ ہیں، وہ چادر کر کے بیٹھ جاتی تھیں، پیٹھ پھیر کے بیٹھ جاتی تھیں، تاکہ بظاہر جو ہے وہ فیس ٹو فیس انٹریکشن نہ ہو، وہاں جگہ ہوتی ہی کتنی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ تکلیف کا موجب بن رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن فیستحیی منکم، لیکن وہ تمہارا لحاظ کر رہے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا صاف صاف باتیں بیان کرنے سے، حق بات بیان کرنے سے اللہ تو کبھی نہیں شرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو۔ یہ دیکھیں لفظ حجاب پہلی دفعہ آ رہا ہے قرآن مجید میں۔ ڈاکٹر صبا کا سوال ہے کہ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لیے ہے یا جنرل ہے؟ تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، جیسے میں نے ابھی کہا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے اس لیے اسٹارٹ کرا تاکہ جو عام قاعدہ ہے، جو عربوں کا جو رواج ہے وہ ٹوٹ سکے، عورتوں کے اندر حجاب پیدا ہو سکے، عورتوں کے اندر جو ہے ایک شرم و حیا جو ایک طریقے کا معاشرے کا اصل موجب ہے، اصل اسلوب ہے، وہ قائم ہو سکے۔ اور ظاہر بات ہے اس کے آگے تو پھر جنرلی قانون ہو گیا یہ کہ اب کیونکہ ابھی آپ آیت آگے پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انڈائریکٹلی اب جب یہ معاملہ آگے چلے گا 7ویں رکوع تک،
تو اب آپ کو پھر نظر آئے گا کہ پھر یہ قاعدہ کلیہ بن جائے گا، جنرل قانون بن جائے گا. ابھی تو وہاں سے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے. تو اصلاح میں نے بتایا سب سے پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو اسی کی کنٹینیویشن ہے، لنک ہے. سنیے ذرا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو، متاع مانگو، دنیاوی ساز و سامان مانگو، کسی چیز کی ضرورت پڑ ہی جائے زوجہ محترمہ سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، اوڑھ کے ساتھ مانگا کرو. پردہ ہو. حجاب کا پہلا بیان دیکھیں یہاں آ رہا ہے، حکم. حجاب کا لفظ یعنی حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے مت پھر بھی نہیں آنا ہے، آمنے سامنے روبرو نہیں آنا ہے، بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگو. اب ظاہر بات ہے مرد عورت میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کشش رکھی ہے. اب ان چیزوں میں تو بہتر یہی ہوگا کہ نگاہیں ایک دوسرے پر بھی نہ پڑیں. اصل شے یہ ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہے، ان دلوں کے پاک رہنے کا بھی عمدہ ذریعہ ہے، تمہارے حق میں بھی مفید ہے. وقلوبہن، ان کے دلوں کو بھی پاک رکھنے کا اصل ذریعہ یہی ہے. ویسے تو یہ ہدایات تمام مسلمانوں کے لیے، لیکن ابتدا جو ہوئی ہے، آغاز جو ہوا ہے وہ گھر سے کہاں سے ہوا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کیوں؟ اس میں ایک بڑی حکمت ہے. کیونکہ یہ جو منافق تھے، شریر تھے، بدماش تھے، یہ تو طاق میں لگے رہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بارے میں کوئی اسکینڈل اٹھائیں معاذ اللہ. اس وجہ سے یہ تو وقت کی خاص ضرورت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے اصل احتیاطی اقدامات کیے جائیں. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. اب اس میں یہ بھی معاملہ ہو سکتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال جو ہے وہ تو ہو گیا ہے، اور ان کے بعد جو ازواج ہیں ان کا پھر کیا ہوگا؟ ان زوجہ محترمہ کا کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ کی بھی عمر کم ہے، اسی طریقے سے باقی ازواج کی بھی عمر کم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو ان کا کیا ہوگا؟ تو یہاں دیکھیں عام لوگوں کو جو اس معاشرے میں تھے ان کو ہدایت بتا دی گئی. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور اے لوگوں تم کو ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تم پر نہ یہ روا ہے، نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں سے خود نکاح کر بیٹھو. یہ بھی غلط ہے. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری معصیت کی بات ہے، بہت بڑا گناہ کا کام ہے. یعنی اگر کوئی خبیث ہے کہ جس کے دل میں یہ روگ لگا ہوا ہے تو سن لو کہ یہ اب دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ ہرگز نہیں کھلے گا. اور ظاہر بات ہے یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اہلیاں ہیں یہ تو امت مسلمہ کے لیے ایک طریقے سے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. وَإِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو پوشیدہ رکھو تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یعنی ہر منافق انسان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا خباثت ہے، کیا معاملہ جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. اور یہاں دیکھیں آپ نے ایک بات نوٹ کری ہوگی کہ یہاں کھول کھول کر ایکسٹینڈ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے. اگر اس آیت کے آپ پہلے لفظ کو دیکھتے، آیت نمبر 53، اس میں لائن سے تمام اہلی جو ازواج ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، عورتوں کو بھی ایڈریس کیا گیا، اور جو تمہارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں ازواج مطہرات ان کو بھی ایک طریقے سے کھول کھول کر بتا دیا گیا ہے کہ یہ تمام کی تمام اب ازواج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں. حضور کسی زوجہ کو طلاق بھی نہیں دے سکتے، اور اگر انہوں نے معاذ اللہ کبھی طلاق دی تو دوسرے کے لیے نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جتنی ان کی تعداد تھی ازواج کی، ان میں سے کسی کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی طلاق نہیں دی، اس اندیشے سے کہ اگر میں طلاق دے دوں گا تو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہوا ہے کہ اب ظاہر بات ہے کوئی ان سے پھر دوبارہ شادی نہیں کر سکتا. تو یہ بات ہے کہ دو طریقے سے ان چیز کو لمٹ کر دیا گیا. ایک تو نمبر 1 کہ جتنی اے نبی اب آپ کر چکے ہیں شادی، اب اس کے بعد اور نہیں. دوسری چیز، نہ اب آپ اس کو بدل سکتے ہیں کسی اور سے. تیسری چیز کہ اگر اے نبی آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے بعد جو زوجہ ہیں ساری کی ساری، ان میں سے اب کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا. اب یہ ہے اصل چارٹر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. لیکن اب ہم لوگ آگے چلیں گے، 7واں اور 8واں رکوع جب ختم ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا، بلکہ اسی رکوع کے اختتام پر، کہ اب جو کہ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی تو اب ہو گئی ہے، لیکن اب عام قاعدہ آ رہا ہے تمام اہل ایمان کی عورتوں کا
جیسا کہ سورہ نور میں آ چکا، سورہ نساء میں آ چکا، وہاں قانون تفصیل میں آئے، لیکن یہاں آپ نوٹ کریں گے کہ سپرفیشل باتیں آئی ہیں، سپرفیشل، کہ گھر کے معاملے میں جن کو روک دیا جائے، جو محرم ہے وہ تو اندر آ سکتے ہیں، لیکن جو نامحرم ہے وہ تو گھر کے باہر رہیں گے۔ اندر کون کون جا سکتا ہے اس کا ذکر دیکھیں اب یہاں پر آ رہا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آرام سے آئے جا سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے وہ تو محرمات میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر ہیں، اپنی بیٹی کے گھر آ سکتے ہیں، حضرت عائشہ وہ بھی زوجہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی طریقے سے حضرت حفصہ وہ بھی زوجہ ہیں، وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آ سکتے ہیں اس گھر میں، کوئی مسئلے کی نہیں، باپ تو آ سکتا ہے۔ تو نبی کی بیویوں پر اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، وہ جب چاہے آ سکتے ہیں۔ ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں کے معاملے میں وہ بھی آئے جا سکتے ہیں۔ ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے معاملے میں۔ ولا ابنائی اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجوں کے معاملے میں۔ ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں کے بارے میں۔ ولا نسائہن، اور نہ اپنی ان عورتوں کے بارے میں، اور نہ اپنی ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنی ان لونڈیوں کے بارے میں کوئی قباحت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آئے جا سکتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے تو محرم رشتے ہیں، اور محرم رشتوں کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن پھر وہاں آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں، کہ یہ جو ہے محرمات ابدیہ ہے، یہ ساری جو لسٹ گنوائی گئی ہے ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ باقی جتنے رشتے ہیں وہ تو نامحرم ہیں، وہ اگر کوئی محفل ہوتی بھی ہے تو وہ گھر کے باہر رہیں گے۔ پچھلے زمانے میں جو محفلیں ہوتی تھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اگر کوئی بزرگ کے یہاں محفل ہوتی ہوگی اور اگر آپ لوگ کو یاد ہو میموری میں، تو کیا ہوتا تھا، ساری خواتین اندر رہتی تھیں اور گھر کے باہر انتظام کیا جاتا تھا مردوں کے رکنے کا، اور اگر ان کو کوئی چیز مانگنی ہے بھی تو پردے کے اوڑ سے مانگیں، یہ حکم ابھی ہم پڑھ چکے۔ اور اگر کوئی داخل ہو تو ظاہر بات ہے وہ تو محرم ہی داخل ہو سکتا ہے، اب اس کے باپ آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں آئیں جو ان کو جانتی ہیں، جو بھانجے آئیں، بھتیجے آئیں، بیٹے آئیں، بھائی آئیں، یہ سارے کے سارے محرم رشتے ہیں، آئے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ نہیں۔ اور اگر کوئی ان کے علاوہ آ بھی جائے تو عورت پر پردہ لازم ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل میں مسلمانوں کا کریکٹر جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا گیا ہے۔ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، بے شک اللہ ہر چیز پر خود نگران ہے، حاضر ہے، ناظر ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے مقربین بارگاہ الہی اللہ کے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، علی النبی، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، عنایت، شفقت نازل فرماتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سلامتی نازل ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، تو اے اہل ایمان، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو تم بھی رحمتیں بھیجا کرو، خوب سلام بھیجا کرو، درود پڑھ پڑھ کر بھیجا کرو۔ تم بھی اللہ سے دعا گو رہو کہ اللہ تعالیٰ جو تو ان پر رحمت فرما رہے مزید رحمتیں فرماتا رہے۔ یہ ہے اصل قاعدہ۔ تو ہم نے یہ لفظ پڑھ لیا یہاں پر، اندازہ آپ لوگ کو ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ابتدا ہوئی، اور پھر اسی معاملے کو اور ایکسٹینڈ کرا اور اب جو بات آ گئی یہ تمام کی تمام نہ صرف ان ازواج مطہرات کے لیے بلکہ اب تمام اہل ایمان کے بارے میں ایک حجاب، پردے کی بات آ گئی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا۔ اب آگے چلتے ہیں اس کے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور تم میں سے جو لوگ ایمان والے مردوں پر اور ایمان والی عورتوں پر تہمتیں لگائیں، تکلیفیں دیں، اسکینڈل اچھالنے کی کوشش کریں۔ اب ظاہر بات ہے منافقین بھی تو تھے نا اسی بستی میں، اسکینڈل اچھالتے تھے، خام خواہ کی تہمت لگاتے تھے۔ اور ابھی یہاں پر تہمت لگانے کے بعد وہ سزا کا حکم نہیں آیا، سزا کا حکم تو ہم وہاں پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں، جو کہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ 80 کوڑے لگاؤ اس کو، اگر کوئی شخص مسلمان کسی خاتون پر الزام لگائے تو 80 کوڑے لگاؤ، اور اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے پھر 80 کوڑے لگاؤ۔ لیکن یہاں سپرفیشل بات ہے، کیا ہے وہ؟ والذین یؤذون المؤمنین، جو ایمان والے مردوں کو اور عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کو بدون کے ذریعے سے ایک طریقے سے ان کا کردار معاشرے میں اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر مکتسبوا، حالانکہ انہوں نے ایسا کوئی جرم کیا بھی نہیں ہے، وہ تو شریف النفس عورتیں، شریف النفس مرد حضرات ہیں۔ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو وہ لوگ بہت بڑا بہتان اور صحیح گناہ کا ایک بوجھ لے کر اٹھا کر چلتے پھرتے ہیں، یعنی صریح بہتان اور صریح گناہ کا کام کر رہے ہیں یہ لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔
اچھا ایک آیت رہ گئی یہاں پہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو ایذا دینے سے مراد اللہ کے نبی کے جو خاندان ہیں بالخصوص، کیونکہ یہ سارا معاملات خاندانی ضمن میں آ رہا ہے۔ اب حضرت عائشہ پر بھی تو انہوں نے تہمت لگا دی تھی نا، وہ ہم پڑھ چکے تھے سورہ نور میں، کہ جو لوگ اللہ، اور ظاہر بات ہے وہ جو وقت تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ سخت ترین تھا، جس طرح سخت ترین دن ایک طریقے سے طائف تھا، اور یہ غزوہ احد تھی، غزوہ بدر تھی، اسی طریقے سے غزوہ خندق، غزوہ احزاب تھی، ان میں سے بھی ایک سخت ترین دن یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی، اور تمام منافقین نے لگائی، اور کچھ سادہ نو مسلمان بھی ایک طریقے سے اس میں شمار ہو گئے تھے۔ تو یقیناً وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے جو کہ اللہ کے نبی کو ایذا دیتے ہیں، یا ان کے گھر والوں کو بھی ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسکینڈل اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وأعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ والذین یؤذون المؤمنین، اب اس کے بعد دیکھیں اہل ایمان کا آگیا ذکر، کہ جو لوگ ایمان والے مردوں پر اور ایمان والی عورتوں کو ایک تہمت لگا کر ان کا کردار معاشرے میں اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر مکتسبوا، اس کے باوجود کہ انہوں نے ایسا کوئی جرم کبھی کرا ہی نہیں، فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، تو یہ لوگ بہت بڑا بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا کر چلتے پھرتے ہیں، لیے پھر رہے ہیں اس کو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اب چونکہ دیکھیں آخری 3 رکوع، بلکہ 2 ہی رکوع رہ گئے، اب یہ پورے معاملات ہو گئے۔ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کی مشکل ترین صورت میں سے ایک ہے، جیسے سورہ توبہ تھی اس کے مضامین بھی اس طریقے سے تھے کہ ایک رکوع دوسرے رکوع سے مل رہا ہے، دوسرا رکوع چوتھے رکوع سے اس کے کانٹیکسٹ مل رہا ہے، تو اسی طریقے کا معاملہ یہاں پہ بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو 8واں رکوع شروع ہے، اس میں گویا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک سے اب آگے بات جا رہی ہے۔ آگے بات کہاں جا رہی ہے؟ آگے بات جا رہی ہے تمام اہل ایمان کے ضمن میں، یعنی اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی تو بات ہو گئی، وہاں اصلاح جو ہے عرب کے معاشرے میں قائم دائم ہو گئی، لیکن اب آگے کا کیا معاملہ ہے؟ آگے جو ہے کس طریقے سے باتیں آگے چلیں گی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے، ونساء المؤمنین، اور دوسرے مسلمانوں کی بھی بیویوں سے آپ کہہ دیجئے۔ یعنی دیکھیں اب جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اب جو ہے صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک یہ بات اب محدود نہیں رہی، بلکہ اب معاملات آگے چل رہے ہیں، کیونکہ اب یہاں سے دیکھیے گا پردے کا حکم آ جائے گا۔ ایک تو پردہ یہ تھا کہ گھر میں پردہ کیسے ہونا چاہیے، وہ ہم پڑھ چکے، کہ اگر محرم گھر کے باہر سے آئے یا پھر باہر کھڑے ہو کے کوئی چیز مانگے تو پردے کی اوڑ میں مانگے۔ لیکن اب مسئلہ آ رہا ہے کہ عورت گھر کے باہر کیا کرے؟ گھر کے باہر بھی تو جانا ہو سکتا ہے نا عورت کا، کوئی کام وام سے جا سکتی ہے، کوئی ساز و سامان لینے جا سکتی ہے۔ ویسے تو نو ڈاؤٹ اصل مقام جو ہے عورت کا، قرن فی بیوتکن، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عورت کا اصل مقام اور اصل رہنے کی جگہ تو گھر ہے، لیکن ضرورت اگر پڑ سکتی ہے نا تو پھر کیا کریں، پھر کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں اب ایکسٹینشن ہو گئی کہ اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی صاحبزادیوں سے بھی یعنی بیٹیوں سے بھی، ونساء المؤمنین، اور دوسرے مسلمانوں کی بھی یعنی اہل ایمان کی بھی اب عورتیں جو ہیں اس حکم میں آ گئی ہیں، اہل ایمان کی خواتین بھی آ گئی ہیں کہ اب گھر سے باہر خطاب ہو رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ان کو کہیے کہ ان کے سر جو ہے وہ نیچے ہوں، یعنی آنکھیں نیچے ہوں، جب گھر سے نکلا کریں تو سر جو ہے نیچے ہوں، شرم و حیا ہو، اور ساتھ ساتھ من جلابیبہن، اور اس کے اوپر تھوڑی سے اوپر اپنی چہروں پر چادر ڈال لیں، چہروں سے مراد مطلب سر پر چادر ڈال لیں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اور اس سے تاکہ وہ اس چادر ڈالنے کے ذریعے سے وہ جلدی پہچان لی جائیں گی کہ یہ جو ہے شریف گھرانے کی لڑکیاں ہیں، تو ان پر آزار نہ دی جائے گی، یعنی ان کو پھر تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، ان کے خلاف بھی کوئی اسکینڈل اس طریقے سے جو اچھلنے کا جو ایک رسک ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ ایک طریقے سے عرب میں کیا ہوتا تھا کہ خواتین کا پردے کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایک اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں ہوتی تھی، کہ اگر کوئی گھر سے آ جائے، باہر سے آ جائے نامحرم، تو وہ فٹافٹ جو ہے اوڑھنی اس کے اوپر، سر کے اوپر ڈال لیں، اور دوسرا ہوتا تھا کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلتی تھیں تو ایک بڑی چادر لے کر نکلتی تھیں۔ یہ آ چکا ہے سورہ نور میں پورا مضمون، اور جو جتنی شریف عورت ہوتی تھی اس کی چادر اتنی لمبی ہوتی تھی، چہرے کے اوپر نہیں ہوتی تھی یہ چادر، یہ جس طریقے سے سینے پر ہوتی ہے ویسے یہ چادر تھی، لیکن یہاں اضافہ ہو رہا ہے کہ چہروں پر بھی لٹکا لیا کرو۔ یہاں سے دیکھیں نقاب کا تصور یہیں سے ہی آیا ہے،
اور ہمارے اس پاکستان میں بھی آپ دیکھیں گے تو انٹیریئر کی جگہ اور فرنٹیئر کے علاقے، ایران میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی جو مطلب عمر رسیدہ بھی جو خواتین ہوتی ہیں وہ بھی چادر کے اندر، جو دیہاتی خواتین ہوتی ہیں وہ چادر کے اندر چھپی رہتی ہیں. تو چہرے کے پردے کی بھی تعلیم ایک طریقے سے اللہ نے قرآن میں دی ہے. میکسیمم تقویٰ تو یہی ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہو، لیکن چونکہ منیمم تو ایٹ لیسٹ یہ ہو کہ کلائی اور ٹخنوں تک ایٹ لیسٹ انسان کا، عورت کا جو ہے وہ جسم پورا ڈھکا ہوا ہو. لیکن بہترین تقویٰ تو یہی ہے کہ چہرہ تک اگر ڈھکا رہے تو بہت اچھی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ابھی بھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں وہ کیا تھی کہ اگر کوئی چیز لینی ہو ان سے، گھر کی عورتوں سے، تو پردے کی اوڑ سے لو. اب پردے کی اوڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بطور آپ کا جو چہرہ ہے وہ اس چہرے سے ٹکرائے نہیں، نظر سے ملے نہیں، چہرہ نظر نہیں آئے، روبرو نہ ہو، چہرے سے ہی روک دیا گیا ہے. کیونکہ انسان مرد عورت میں جو ایک کشش ہے، جو ایک بانڈ ہے، وہ تو ہر انسان کی فطرت میں آلریڈی موجود ہے. من جلابیبہن، تھوڑی سی اپنی چادریں لٹکا لیا کرو. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے جلدی پہچان لی جاؤ گی اور پھر تکلیف نہیں دی جاؤ گی. یعنی کتنا ایک قاعدہ بتا دیا گیا زنا سے بچنے کا، کتنا آسان ذریعہ ہے کہ عورت بھی احتیاط کرے. اور ظاہر بات ہے جب عورت احتیاط کرے گی تو مرد بھی جو ہے وہ اس شرم اور حیا کا پاس رکھے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور یقیناً جو چیزیں ہو گئیں اس سے پہلے دور جاہلیت میں، جو اہل ایمان خواتین اس کے برعکس معاملہ کرتی تھیں اور بن بنائے کم بشری جو بھی خطا ہو گئی ہے، جو بھی تم اس طریقے کا پردہ نہیں کر سکی ہو، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. پھر تو ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس قاعدہ قانون کے بعد اب مزید ایسی کوئی حرکت نہیں کرو، اور جو چیزیں پہلے ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی خرابی ہے، اور وہ لوگ جو مدینے میں جھوٹی جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں، اسکینڈل اڑا رہے ہیں، ان کو موقع نہ مل جائے. وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، جو کہ افواہیں اڑایا کرتے پھرتے ہیں، اگر یہ باز نہیں آئے، کیونکہ ظاہر بات ہے میں نے ابھی جس طرح بتایا کہ وہ لوگ تو طاق میں لگے رہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی شریف گھرانے کی لڑکی آئے، اس پر ہم اس طریقے سے تہمت لگا دیں، جھوٹے اسکینڈلز اڑا کے مدینے میں جو ہے ایک سنسنی پھیلا دیں. تو اگر یہ لوگ باز نہیں آئے اے نبی، پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور یہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے کہ وہ مدینے میں جھوٹی جھوٹی افواہیں اڑا رہے ہوں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو اے نبی ہم ان کو، یعنی اے نبی ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ لوگ آپ کے پاس مدینے میں اگر رہے بھی تو بہت کم، پھر یہ آپ کے پڑوس میں ہی نہیں رہیں گے. اگر ہم آپ کو ان کے اوپر جابر کر دیں، اگر ہم آپ کو کھلی چھوٹ دے دیں کہ آپ اے نبی ان پر حملہ آور ہو جائیں، جس طریقے سے چاہیں سزا دیں، تو ظاہر بات ہے ان کا پھر کوئی حامی و ناصر ایک طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ تو پڑوس تک میں نہیں رہیں گے آپ کے. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی شدید بیزاری ہے اللہ کی طرف سے، اور نفرت کا اظہار ہو رہا ہے ان منافقین کے لیے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سیرت چیک کریں کہ اس طریقے کا اقدام کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی نہیں لیا کسی منافق کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں اسی بیزاری کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، ملعونین، ان پر پھٹکار ہے، ان منافقین پر لعنت ہے ان پر. اینما ثقفوا خذوا وقتلوا تقتیلا، اگر ہم ان کو اے نبی آپ کو چھوٹ دے دیں ان کو مارنے کی، تو آپ جہاں یہ ملیں ان کو پکڑیں، دھکڑ دیں اور مار ڈالیں، مار دھاڑ کر سکتے ہیں آپ. تقتیلا، قتلوا تقتیلا کا مطلب ہے قتل کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرانے کی بھی اے نبی ہم آپ کو پھر اجازت دے رہے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رعایت کا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا. کتنی بڑی بات ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں بھی اپنا یہ دستور رکھا ہے جو ان سے پہلے تھے. پچھلے انبیاء آئے ان کو بھی اسی طریقے کی پرزیکیوشن اور ٹارچر ملتا رہا تھا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اے نبی آپ خدا کے دستور میں، خدا کی شان اور سنت میں کبھی تبدیلی اور تغیر نہیں پائیں گے. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، اب یہاں سے دیکھیں آخری رکوع کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور یہاں سے اختتام بھی ہونے والے اسی عظیم الشان صورت کا. یسألک الناس عن الساعة، اے نبی یہ منکر لوگ، یہ سارے کے سارے منافقین، ساری کے سارے وہ لوگ جو کہ قیامت پر بھروسہ ہی نہیں رکھتے ہیں، آپ سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی. آپ کہتے ہیں یہ زمین آسمان پھٹ جائیں گے اور وجمع الشمس والقمر کا جیسا معاملہ ہو جائے گا کہ چاند سورج جو ہے وہ جمع کر دیے جائیں گے. کب آئے گی یہ قیامت، کب آئے گی یہ ساعہ، کب آئے گی یہ گھڑی. قل انما علمها عند اللہ، تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ علم ہے ہی نہیں. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت قریب بھی ہو یہ قیامت اور تم کو پتہ بھی نہ چلے.
عجب نہیں کہ قیامت بہت قریبی واقع ہو، بہت اب آنے ہی والی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رحمت ہی سے دور رکھا ہوا ہے اور ان پر لعنت فرمائی ہوئی ہے، اور ان کے لیے تو آتش سوزاں کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جلا دینے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی اپنا ولی اور نہ کوئی مددگار، کوئی چھڑانے والا اس دن نہیں ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کر کے جلائے جائیں گے، یقولون، اور وہ اس حسرت میں کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا اللہ، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ کاش کاش، حسرت بری آوازوں سے یہی جہنم کے اندر جلتے ہوئے وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی ہے، کاش ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے، اللہ کی شریعت کا پاس رکھتے، دین اسلام کی پیروی کرتے، مومنین کی صفات لے کر یہاں پر بھی سرخرو ہوتے۔ یہ ساری چیزیں حسرتیں رہ جائیں گی۔ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، وقالو، اور وہ یہ بھی کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کا، اپنے ان چودھریوں کا، اپنے ان لیڈرز کا جو منافق تھے اور مشرک تھے، ان کا کہاں مانا، بڑوں کا کہاں مانا، وکبراءنا، اپنے لیڈرز کا، اپنے ان سارے کے سارے شیخی خوروں کا ایک طریقے سے کہاں مانتے گئے ہم، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، سو آج تو انہوں نے ہم کو اس سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ وہ توحید کی شاہراہ پر بیٹھے رہے اور ہمیں بھی، جس طرح وہ خود بھی توحید پر نہیں چلے زندگی بھر، تو ہمیں بھی چلنا ان کو ظاہر بات ہے مقصود نہیں ہوا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، تو اے رب ہمارے اب ان کو بھی اس سزا کی دوہری سزا دے، یعنی انہوں نے آج ہم کو بہکا دیا تو ان کے عذاب کو اور زیادہ اضافہ کر دے، دوہری سزا دے، اضافہ کر دے عذاب میں ان کے لیے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر تو لعنت فرما بہت بڑی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اب آپ لوگ حیرت میں آ کے یہ کہیں گے کہ یہ جو نواں رکوع ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں شروع ہو گیا؟ پہلے ترجمہ سنیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اے ایمان والوں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کالذین آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیف دی تھی، ایذا دی تھی، فبرأہ اللہ مما قالوا، سو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس جرم سے جو یہ کہتے تھے ان کو ایذا دے کر اس سے بری کر دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت نزدیک بھی ہے ہمارے اور بڑے معزز، مطلب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یہ اللہ کے بھی بڑے نزدیک تھے، وجیہا، اور بڑے معزز بھی تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کیا اذیت دی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں ایک سورہ مائدہ میں، جبکہ پوری قوم نے کہا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو، فلسطین اور جو اپنا شہر ہے ملک شام اس کو جو ہے واپس ہتھیا لو، تو اس کے جواب میں پوری قوم نے کیا جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ قاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم جاؤ اور تمہارا اللہ جائے اور وہاں جا کے جنگ و جدال کر لے، ہم اپنی جگہ پہ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اس پر جو شدید بیزاری ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو باقاعدہ انہوں نے دعا کری کہ اے رب ہمارے، میرے اور ان کے درمیان اب فیصلہ کر دے، یعنی یا اللہ مجھے اور میرے بھائی کو اب ان سے جدا کر دے، اس حد تک ایک بیزاری۔ لیکن بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر بھی یہ لوگ عیب لگاتے تھے، کیونکہ اس معاشرے میں ابھی پردہ تو تھا نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام شرم حیا رکھتے تھے، پردے دار انسان تھے۔ لوگوں نے بھی پھر کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے تو اتنی یہ عصمت کا اپنا خیال رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اپنی شرم و حیا کا۔ تو یہ ہے ذاتی ایذا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر آ گیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اے نبی ذاتی ایذا دی گئی تھی، تو اے نبی آپ کے گھر والوں کو بھی تو ایک طریقے سے ذاتی ایذا دی گئی ہے نا، ان منافقین نے ہی دی ہے، جو ہم پڑھ چکے سورہ نور میں حضرت عائشہ تک پر تہمت لگا دی، اور وہ کتنے سخت دن تھے حضور کے لیے، تکلیف دہ دن تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم لوگ ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے اس پیغمبر کی، اپنے اس وقت کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیف دی تھی، فبرأہ اللہ مما قالوا، سو اللہ نے ان کو بری کر دیا، ان کو ایک دم پاک صاف رکھا ان چیزوں پر، ان تہمتوں پر جن کو یہ بکواسیں، جو یہ بکواس کر رہے تھے ان کی قوم کے لوگ۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے ہی معزز انسان تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اب یہ بڑی اہم آیات ہیں، آخری چند منٹ رہ گئے ہیں درس کے۔ کیا فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر بات کرو تو ایک دم سیدھی، سچی، صاف ستھری، دو ٹوک بات کیا کرو۔
یہ نہیں کہ گھما گھما کے بات کر رہے ہیں اور جو ہے حق جو ہے وہ پوری طریقے سے بیان بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس کے اندر منافقت کا بھی پہلو ہے. یہ اللہ کے نزدیک اچھی چیز نہیں ہے. بات ہو ایک دم نپی تپی، ایک دم سیدھی سیدھی، دو ٹوک کی الفاظ میں بات کرو اور اپنا جو پورا کا پورا بیان ہے اس کو سامنے رکھ دو، کیونکہ یہ اب معاشرتی اصلاح ہو رہی ہے اور خاص طور پر گھریلو زندگی کا معاملہ ہے. تو گھریلو زندگی میں تو یہ جو رشتے ہیں ان کے تو کٹنے کا تو بہت زیادہ ایک سمجھ لیجئے رسک ہے، اس کا امکان بہت زیادہ ہے اگر انسان زبان کی حفاظت ہی نہ کرے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے اعمال کو بھی قبول کر لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. زبان پر اگر انسان کنٹرول کر لے تو خاص طور پر گھریلو زندگی جیسے میں نے کہا، اور یہ جو دو آیات ہیں 70 اور 71، انہی دو آیات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح میں بھی شامل فرمایا ہے. جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت تھی، پھر سورہ آل عمران کی وہ آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وہ ایک آیت، اور پھر سورہ نساء کی پہلی آیت جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں ابتدا میں ہی، اگر آپ لوگ کو یاد ہو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور آپ نے ایک بات نوٹ کری ہوگی کہ ان دونوں آیات میں، بلکہ سورہ آل عمران کی بھی یہ جو آیت ہے، ان تینوں آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں منتخب فرمائی یہ تین آیات؟ کیونکہ ان کے اندر لفظ تقوی ہے. اگر اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ڈر ہو، تقوی ہو، میاں بیوی میں بھی اگر یہ ڈر موجود ہو، قول فعل عمل میں اصلاح ہوتی رہے تبھی جا کے یہ گاڑی چلتی ہے. اگر تقوی ہے ہی نہیں تو ظاہر بات ہے مرد بھی چاہے گا ڈومیننسی اور عورت بھی چاہے گی ڈومیننسی. اگر دونوں کو ہی یہ اللہ کا ڈر مطلب ڈر جو ہے اس کے ذریعے سے اگر یہ رشتہ چلتا رہے تو واقعہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی رشتہ، مطلب اللہ کے ڈر کے علاوہ یہ رشتہ جو ہے کسی سے نہیں چل سکتا. عورت بھی یہ خیال کرے گی پھر کہ میں جو ہے اپنے حقوق جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کروں، اور مرد بھی یہ چاہے گا کہ اپنے حقوق کی جو ہے پوری ادائیگی دے سکے. تو یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کی بیس پر ان دو تین آیات کا خطبہ نکاح میں بھی اس کو شامل فرمایا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، اس پر کاربند رہے گا، تو اللہ تعالیٰ بڑی کامیابیاں پہنچائے گا. بڑی کامیابی اس کو نصیب ہو گئی. اور اگلی جو آیت آ رہی ہے یہ آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اور یہ بھی مشکلات القرآن میں سے ہے. اس کے بارے میں کافی قول ہیں، کافی آراء ہیں، لیکن جو لفظی ترجمہ ہے پہلے وہ سمجھا دیتا ہوں، پھر جو میری رائے ہے اس کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اے انسانوں ہم نے اپنی امانت نازل فرمائی آسمانوں پر، زمین پر، والجبال پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سو ان سب نے اس کی ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے، گھبرا گئے، اس ذمہ داری سے، اس امانت سے گھبرا گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یقیناً وہ بہت ظالم ہے اور جہول ہے، نادان ہے، جاہل ہے. یہ اتنی بڑی امانت کون سی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ یہ امانت کون سی ہے؟ اس پر کافی بحث ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ امانت جو ہے وہ در حقیقت روح ہے، انسانی روح، کیونکہ یہ عالم امر کی شے ہے اور ہمارے اندر عالم خلق میں لا کر اس کو جوڑ دیا گیا ہے. ہمارا جو حیوانی جسم ہے وہ تو اسی رحم مادر میں پلا بڑا اس طریقے سے، اسی کے اندر جو ہے وہ جونک بن کے ہم نے ماں کا خون چوسا ہے، ایک طریقے سے اسی سے نشو و نما ہوئی ہے. تو یہ تو عالم خلق کی شے ہے جو نطفہ اور وجود میں آیا ہے پورا کا پورا اور کامل انسان بنا ہے. اس کے اندر اس امانت کو لا کر جوڑ دیا گیا جو عالم امر کی شے ہے. تو ہمارے اندر جو امانت آلریڈی موجود ہے وہ ہے اللہ کی روح. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہی الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے پاروں میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ جب میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے، پھر گر جانا اس کے آگے سجدے میں. معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جسم کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. اصل ڈیوائن شے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح. یہ بہت عظیم امانت ہے.
عالم امر میں کیا کیا ہے؟ وہ تو فرشتے ہیں، روح بھی ان کے درمیان ہے، یعنی روح سے ہی تو کمیونیکیشن ہو رہا ہے نا فرشتوں کا بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روح ربانی ایک طریقے سے ان کے اندر پھونکی گئی، روح محمدی، اسی پر یہ وحی نازل ہوئی ہے نا، علی قلبک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر یہ وحی نازل ہوئی، اور دل کے اندر ظاہر بات ہے اس کا مسکن کیا ہے؟ روحی ہے۔ یہ بھی عالم امر جیسی شے ہے۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ ہمارا بھی اس میں جسد خاکی ہے، چرند پرندہ، یہ سب عالم خلق کی شے ہے۔ تو اس روحانی وجود کی وجہ سے انسان مسجود ملائکہ بھی بنایا گیا ہے، اسی روحانی وجود کی وجہ سے انسانوں کو خلافت بھی ملی ہے، اور اسی روحانی وجود کی ہی وجہ سے اور اسی کی بنا پر اس کو وحی بھی دی گئی ہے۔ اور جو حیوانی وجود ہے اس میں تو کمی ہے، خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا، خلق الانسان من ضعیفہ، کمزور، اسی طریقے سے عجل، بہت جلد باز پیدا کیا گیا۔ تو یہاں ظلوماً جہولا بھی اسی میں سے ہے کہ اگر صرف حیوانی وجود ہی وجود ہوتا اور کوئی روح نہ پھونکی ہوتی تب تو یہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، لیکن روح خداوندی پھونکنے جانے کے بعد اب یہ انسان وہ صرف انسان نہیں رہا بلکہ بہت عظیم انسان بن گیا ہے، جس کے اوپر 4 بڑی قسمیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، کھائی ہیں باقاعدہ 30ویں پارے میں سورہ والتین میں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تم یہ نہ سمجھو انسان جو ہے صرف حیوانی وجود ہے، بلکہ اس پر تو ہم 4 قسمیں کھا کے یہ فرما رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تو ایک بہت اونچے وجود میں اس کو پیدا کیا ہے۔ اس سے پہلے اونچا وجود کیا تھا؟ وہ عالم ارواح تھی، ہماری روح بھی وہیں بنائی گئی ہے، بلند ترین مقام، ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن پھر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں، نچلوں میں سب سے نچلے طبقے پر چلے جاتا ہے یہ انسان، یعنی جنات سے بھی نیچے چلے جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جسم حیوانی کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ جسم حیوانی کے اندر جو روح ربانی ہے وہ تو مطلب روح ربانی زیادہ افضل ہے نا، جسم حیوانی تو کمتر شے ہے، لیکن یہ ہے وہ اصل امانت روح ربانی، کہ جو شخص اس روح ربانی کو پہچان لے، اس حیوانی وجود سے بالا تر ہو کر اس روح ربانی کو نہ صرف پہچان لے بلکہ اس کا حق بھی ادا کرے، وہ ہے کامیاب۔ بس یہ امتحان ہے، اسی لیے اس کو جنت الفردوس ملے گی۔ اور اگر جو شخص اس امتحان میں ناکام ہو جائے اور اس روح ربانی کی فکر کو چھوڑ کر اس جسم حیوانی کے ہی پیچھے لگ جائے، اسی پر مطمئن ہو جائے، اسی کی فکر میں لگ جائے، اسی کے تقاضوں پہ لگ جائے، اسی کی لذتوں پہ لگ جائے، اسی کی خواہشات پہ لگ جائے، تو وہ سمجھ لیجئے وہ ناکام ہو گیا، گویا کہ اس نے امانت میں خیانت کری ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں اگلی آیت کیا ہے، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر عذاب دے منافقوں کو جنہوں نے اس امانت میں خیانت کری ہے۔ منافق کہتے کس کو ہیں؟ نمبر 1 حضور نے فرمایا جو امانت میں خیانت کرے، نمبر 2 جو وعدہ خلافی کرے، اور نمبر 3 جب بولے جھوٹ بولے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ پھر جو اس امانت کا حق ادا نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے شدید، والمنافقات، اور منافقات لوگوں کو بھی، والمشرکین والمشرکات، اسی طریقے سے مشرکوں کو بھی اور مشرکات مرد عورتوں کو بھی سزا دے، لیکن ساتھ ساتھ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ توبہ قبول فرمائے، متوجہ ہو اپنی رحمت سے اہل ایمان کے حق میں۔